تیری اتنی اوقات نہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے؟ ساس نے نفرت سے میرے معصوم بچے کو کہا تو میں تڑپ اٹھی۔ ابھی تو شوہر کو میرے 3 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ ساس اور دیورانی بہت ظلم کرتے، اگر میں کچھ کہتی تو بہت مارتے۔ دیور کبھی رحم کھا کر کوئی مدد کر دیتا تو دیورانی شک کرتی اور میرے بیٹے کو مارتی۔ ایک دن اسی شک میں میرا زیور اور سامان چھین مجھے اسٹور روم شفٹ کر دیا۔ میں نے محنت مزدوری کر کے بیٹے کو پڑھانا شروع کیا۔ سالوں گزر گئے اور میرا بیٹا CSS آفیسر بن گیا۔ یہ بات کسی کو نہ پتہ تھی۔ جب وہ گھر لوٹا تو دیورانی میرے بال پکڑ مجھے مار رہی تھی۔ اسی لمحے چھوٹے سے گھر کے کونے میں بیٹھی وہ جوان بیوہ عورت خاموشی سے اپنے رب کو یاد کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور غم کے گہرے سائے تھے۔ ابھی تو شوہر کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 ہفتے بھی نہیں گزرے تھے کہ گھر والوں کے روئی نے اس کے دل کو چیر ڈالا۔ اس کا شوہر ایک نیک دل، محنتی اور سادہ انسان تھا۔ زندگی آسان نہ تھی، مگر دونوں میاں بیوی نے صبر اور قناعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ لیکن اچانک بیماری نے شوہر کو اس طرح چھین لیا جیسے تیز ہوا چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ اب وہ اکیلی تھی۔ اس کی گود میں معصوم بچہ تھا جو ابھی بولنا بھی پوری طرح نہ سیکھ پایا تھا۔ بیٹے کے ننھے ہاتھ جب اس کے آنسو پونچھنے کی کوشش کرتے تو دل اور زیادہ بوجھل ہو جاتا۔ شوہر کے انتقال کے بعد اس کی ساس نے ایک دن کھانے کی دسترخوان پر نفرت بھری نظر سے اس کے بچے کو دیکھا اور کہا، تیری اتنی اوقات نہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ یہ الفاظ کسی خنجر سے کم نہ تھے۔ اس عورت نے اپنے دل کو تھام کر بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ تڑپ اٹھی مگر بول نہ سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر بولی تو بات اور بڑھ جائے گی۔ اس کی ساس کے ساتھ ساتھ دیورانی بھی ہمیشہ اسے کمتر سمجھتی، اور اگر کبھی وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ دیتی تو سخت مار پڑتی۔ گالیاں، تانے، طنز، یہ سب اس کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ ایسے میں کبھی کبھار اس کا چھوٹا دیور تھوڑا سا رحم کھا کر اس کی مدد کر دیتا، کبھی چپکے سے کھانے کے لیے کچھ دے دیتا، بچے کے لیے دودھ لے آتا۔ لیکن جب بھی دیورانی کو اس کی مدد کا علم ہوتا وہ غصے میں پاگل ہو جاتی، کبھی بچے کو مارتے، کبھی اس پر چوری کا الزام لگاتے۔ ایک دن تو حد ہو گئی۔ دیورانی نے محض شک کی بنیاد پر اس عورت کا سارا زیور اور سامان چھین لیا اور اسے گھر کے اسٹور روم میں بند کر دیا۔ تنگ و تاریک کمرہ جہاں نہ روشنی تھی اور نہ ہی ہوا، لیکن وہ عورت وہاں بھی صبر کے ساتھ بیٹے کو سینے سے لگائے رب سے دعا کرتی، اے میرے پروردگار، میرے حال کو تو ہی بہتر جانتا ہے، میرا کوئی نہیں مگر تو ہے۔ میرے بیٹے کو اپنے دین کا سچا خادم بنا اور اسے عزت دے۔ زندگی آگے بڑھنی تھی۔ عورت نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے سوچا، اگر یہ لوگ میرا زیور چھین سکتے ہیں تو میرا ہنر نہیں چھین سکتے۔ اس نے محلے کی عورتوں سے سلائی کا کام لینا شروع کیا۔ کپڑوں پر کڑھائی کرتی، رات گئے تک کام کرتی اور دن میں بچے کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ چھوٹے موٹے کام کرتی۔ کبھی گھروں میں برتن دھوتی، کبھی بچیوں کو قرآن پڑھاتی۔ مشکلیں بہت تھیں، لوگ تانے دیتے، گھر والے مذاق اڑاتے، لیکن وہ ہر دن اپنے بیٹے کی آنکھوں میں مستقبل کی ایک چمک دیکھتی اور خود کو مضبوط کرتی۔ بیٹے کو وہ صرف دنیاوی تعلیم نہیں دیتی تھی بلکہ بار بار کہتی، بیٹا، دنیا کی کامیابی صرف ڈگری سے نہیں آتی، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو۔ کبھی نماز نہ چھوڑنا، کبھی سچ نہ چھوڑنا اور ہمیشہ ماں کا فرمانبردار رہنا۔ بچہ ماں کے دکھ دیکھ کر چھوٹی عمر میں ہی سنجیدہ اور محنتی ہو گیا۔ اسکول جاتا، محلے کے استاد سے پڑھتا اور گھر آ کر ماں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ اکثر ماں کو کہتا، امی، آپ فکر نہ کریں، ایک دن میں آپ کے لیے سب کچھ بدل دوں گا۔ ماں مسکرا دیتی مگر آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے۔ وہ جانتی تھی کہ بیٹے کی یہ معصوم باتیں ہی اس کی اصل ہمت ہے۔ وقت گزرتا گیا مگر گھر کا ماحول مزید تلخ ہوتا گیا۔ ساس اکثر بہو کو تانے دیتی، ہم نے تجھے بیٹے کی خاطر برداشت کیا تھا، اب تو ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو یہاں کس حیثیت میں ہے؟ دیورانی ہر روز نئی سازش تیار کرتی، کبھی کہتی کہ یہ ہمارے کھانے میں کمی کر رہی ہے، کبھی الزام لگاتی کہ یہ ہمارے پیسے چرا رہی ہے، اور اگر عورت اپنی صفائی میں کچھ کہہ دیتی تو بے رحمی سے مار کھاتی۔ اس کے جسم پر نیل اور زخم تو تھے ہی، لیکن دل پر لگنے والے زخم کہیں زیادہ گہرے تھے۔ وہ روتی مگر چپکے چپکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا رونا کسی کو نرم نہیں کرے گا، بس مزید طنز کا نشانہ بنائے گا۔ اسٹور روم کی تنہائی اسے زیادہ تر اسٹور روم ہی میں رکھا جاتا۔ وہ کمرہ جسے کبھی پرانے سامان رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اب اس کی زندگی کا واحد ٹھکانہ بن گیا۔
दीवारों पर जाले, छत से टपकता पानी और बंद खिड़कियों की घुटन। मगर वो औरत सब्र के साथ वहीं बैठकर कपड़ों की सिलाई करती और बेटे को पढ़ाती। बेटा छोटी उम्र में ही समझदार हो गया था। वो जानता था कि इसकी माँ सब कुछ इसके लिए बर्दाश्त कर रही है। वो माँ के पास बैठकर कहता, उम्मी, हम यहां ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, एक दिन अल्लाह हमें इज्जत देगा। माँ मुस्कराती और कहती, बेटा, याद रख, असल इज्जत इल्म और ईमान में है। अगर ये दो चीजें हमारे पास हैं तो कोई हमें जलील नहीं कर सकता। औरत ने महल्ले की औरतों से ज्यादा सिलाई का काम लेना शुरू कर दिया। वो रात को चिराग जलाए बैठती और सुबह तक कपड़ों की कढ़ाई मुकम्मल करती। हाथों पर छाले पड़ गए, आंखें सुर्ख हो गईं, मगर वो रुकी नहीं। कभी कभी वो घरों में बर्तन धोने या कपड़े धोने भी जाती। वहां भी लोग नीची नजर से देखते, मगर वो हर दिन सोचती, अगर मैं रुक गई तो मेरा बेटा अंधेरों में रह जाएगा। बेटे की तालीम पर वो खास तवज्जो देती। स्कूल की फीस के लिए कभी पुराने कपड़े बेच देती, कभी अपना खाना कम कर देती, लेकिन बेटे को हमेशा अच्छे कपड़े पहना कर स्कूल भेजती ताकि वो दूसरों के सामने शर्मिंदा ना हो। हर रात बेटे को कुरान पढ़ाती, फिर स्कूल का होमवर्क करवाती और अक्सर कहती, बेटा, हमेशा याद रखना, इल्म इंसान को ऊंचा करता है और सबसे ऊंचा वो है जिसे अल्लाह का खौफ दिल में हो। बेटे ने मां की नसीहत को दिल में बिठा लिया। वो अपनी क्लास में सबसे आगे आने लगा। उस्ताद भी इसकी मेहनत को देखकर कहते, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा। औरत हर रात तहज्जुद में उठती, हाथ उठाकर दुआ करती, आ अल्लाह, मेरा सहारा बन जा, मेरे बच्चे को इल्म दे, इज्जत दे, दीन की खिदमत की तौफीक दे, मुझे सब्र की तौफीक दे और मेरे दुश्मनों के दिल नर्म कर दे। आंसू बहते जाते मगर दिल को सुकून मिलता, क्योंकि वो जानती थी कि जिस रब पर वो भरोसा कर रही है वो कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। एक दिन देवरानी ने शक किया कि देवर ने भाभी को पैसे दिए हैं। वो गुस्से में अंधी हो गई और इस औरत को बालों से पकड़कर पूरे घर में घसीटा, फिर मासूम बच्चे को भी मारा। इस दिन औरत ने तड़पते हुए अपने दिल में कहा, ए अल्लाह, अब मेरा मुआमला तेरे हवाले है, तो ही इंसाफ करने वाला है। बेटा अब स्कूल में सबसे नुमायां होने लगा था, इम्तिहानात में हमेशा आला नंबर लेता। असातिज़ा तारीफ करते और मोहल्ले वाले हैरान होते कि इतनी मुश्किल जिंदगी के बावजूद ये बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है। माँ के लिए ये लम्हे सुकून का बाइस थे। जब वो अपने बेटे का रिपोर्ट कार्ड देखती और इस पर पहला नंबर दर्ज होता तो वो सजदा शुक्र अदा करती। वो अक्सर बेटे को गिले लगाकर कहती, बेटा, ये सब मेरी मेहनत का नहीं बल्कि अल्लाह के करम और तुम्हारी लगन का नतीजा है। याद रखो, हर कामयाबी में शुक्र करना और कभी गुरूर ना करना। लेकिन ये कामयाबियां सास और देवरानी को कांटे की तरह चुभती थीं। वो बार बार कहती, ये पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, गरीब का बच्चा कभी बड़ा नहीं हो सकता। उनके ताने कभी माँ के दिल को दिखाते, मगर वो बेटे के सामने हिम्मत दिखाती। कहती, बेटा, लोगों की बातों पर ना जाना, अल्लाह चाहे तो यतीम को भी इज्जत देता है और बादशाह को भी जिल्लत में गिरा देता है। माँ ने बेटे की तरबियत सिर्फ स्कूल की तालीम तक महदूद ना रखी, हर दिन इसे नमाज पढ़ने की तलकीन करती, खुद भी 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करती और बेटे को साथ खड़ा करती। अक्सर रात को बेटे को बिठाकर कुरान के किस्से सुनाती, हजरत उसफ के सब्र की कहानी, हजरत अल्फाउब की मुसीबतों पर इस्तिकामत, हजरत मुस्का अपनी माँ से बिछड़ने के बाद दोबारा मलना। ये वाकयात बेटे के दिल में ईमान की जुड़ें गहरी करते गए। वो सोचता, अगर अम्बाक ने इतनी बड़ी आजमाइशों में सब्र किया तो मैं क्यों ना करूं। वक्त गुजरता गया, बेटा अब जवानी में कदम रखने लगा। चेहरे पर संजीदगी, आंखों में अज़्म और दिल में माँ की नसीहतें। इसने कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई का खर्च पूरा करने के लिए माँ ने दिन रात सिलाई की, कभी दुपट्टों पर कढ़ाई, कभी बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म। बेटा भी माँ का हाथ बटाने लगा। वो पढ़ाई के साथ साथ महल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। इससे मिलने वाली थोड़ी सी आमदनी माँ के लिए बड़ी मदद साबित हुई। इसी दौरान एक दिन देवरानी ने फिर शोर मचाया कि ये औरत घर वालों से चुपके पैसे कमाती है। इसने तैश में आकर औरत को फिर मारा और बेटे को भी जबरदस्ती धक्का दिया, लेकिन इस बार बेटा खामोश ना रहा। वो अपनी माँ के आगे डट गया और बोला, मेरी माँ ने अगर आज तक जुल्म बर्दाश्त किया है तो ये इसकी अजमत है, कमजोरी नहीं। याद रखो, एक दिन अल्लाह हमें इज्जत देगा और इस वक्त तुम सबको मालूम होगा कि यतीम का हक छीनने वाले किस अंजाम को पहुंचते हैं।
اس کی بات سن کر گھر والوں نے ہنسی اڑائی، مگر ماں نے فوراً بیٹے کا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹا، ہمیں بدلہ نہیں لینا، ہمیں بس اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ جو ظلم کرتا ہے وہ اپنا انجام خود دیکھے گا۔ بیٹے نے کالج میں بھی اپنی محنت جاری رکھی۔ وہ ہر امتحان میں نمایاں نمبر لیتا۔ استاد اسے مستقبل کا روشن ستارہ کہتے۔ کچھ دوست حسد کرتے مگر وہ کبھی الجھتا نہیں تھا۔ ماں نے اسے سکھا دیا تھا، بیٹا، دشمنی میں وقت ضائع نہ کرو، علم اور عمل پر محنت کرو، یہی تمہارا اصل ہتھیار ہے۔ ایک دن بیٹے نے ماں سے کہا، امی، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں CSS کی تیاری کروں گا۔ میں افسر بن کر نہ صرف آپ کو عزت دوں گا بلکہ غریبوں اور مظلوموں کے لیے آواز بھی بنوں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، میرا خواب بھی یہی ہے کہ تم دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو۔ یاد رکھو، منصب کی اصل قیمت خدمت میں ہے، فخر میں نہیں۔ بیٹے نے CSS کی تیاری کا آغاز کیا۔ یہ راستہ آسان نہ تھا۔ دن رات پڑھائی، لائبریری کی خاموش فضا میں گھنٹوں بیٹھنا اور مسلسل کتابوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ ماں اس دوران اور زیادہ محنت کرنے لگی۔ اس نے سلائی کے ساتھ ساتھ محلے کے بچوں کو قرآن بھی پڑھانا شروع کیا۔ کبھی تھک جاتی تو بیٹے کو دیکھ کر دوبارہ حوصلہ ملتا۔ اکثر بیٹے کو نصیحت کرتی، بیٹا، ہمیشہ نیت صاف رکھنا۔ اگر تم یہ منصب صرف دنیا کی عزت کے لیے چاہتے ہو تو یہ بوجھ ہوگا، لیکن اگر اسے اللہ کی رضا اور لوگوں کی خدمت کے لیے چاہتے ہو تو یہ انعام ہوگا۔ سالوں کی محنت کے بعد وہ دن آیا جب امتحان کا نتیجہ آیا۔ ماں کی آنکھیں خوشی سے بھر آئیں۔ بیٹا اعلیٰ نمبر لے کر پاس ہوا اور انٹرویو میں بھی کامیاب ہو گیا۔ اب وہ CSS آفیسر تھا۔ ایک دن جو بچہ اسٹور روم میں رہنے پر مجبور تھا، آج وہ ملک کے بڑے افسران میں شامل تھا۔ ماں نے سجدہ شکر ادا کیا اور بیٹے سے کہا، یہ تمہاری محنت اور میرے رب کا کرم ہے۔ یاد رکھو، یہ منصب تمہاری آزمائش بھی ہے۔ بیٹا کامیاب ہو کر جب گھر لوٹا تو منظر عجیب تھا۔ دیورانی حسن عادت ماں کو بالوں سے پکڑ کر مار رہی تھی۔ ساس تانے دے رہی تھی، مگر اس بار حالات بدل چکے تھے۔ بیٹا اندر آیا، ماں کو بچایا اور پرعزم لہجے میں بولا، اب بس، میری ماں نے تمہارا بہت ظلم سہ لیا، مگر آج اللہ نے اس کے صبر کا صلہ دیا ہے۔ آج وہ بیوہ نہیں، ایک CSS آفیسر کی ماں ہے۔ گھر میں سناٹا چھا گیا، سب کے چہرے مرجھا گئے۔ دیورانی کی زبان لڑکھڑائی، ساس کے چہرے پر پچھتاوے کے آثار تھے۔ بیٹے کے دل میں غصہ تو بہت تھا، وہ چاہتا تو ان سب کو قانون کے ذریعے سزا دلوا سکتا تھا، لیکن ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا، ہم نے ہمیشہ بدلہ اللہ پر چھوڑا ہے، آج بھی ان کو معاف کر دو۔ بدلہ لینے سے عزت نہیں بڑھتی بلکہ معاف کرنے سے دل بڑا ہوتا ہے۔ بیٹا ماں کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اس نے ساس اور دیورانی کی طرف دیکھا اور کہا، میری ماں نے تمہیں معاف کیا، اس لیے میں بھی معاف کرتا ہوں، مگر یاد رکھو، یہ معافی تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ تم اپنے رویے کو بدل لو۔ ساس رونے لگی، دیورانی نے بھی آنکھیں جھکا لیں۔ ان کے دلوں میں پہلی بار احساس پیدا ہوا کہ جس عورت کو وہ کمتر سمجھتے تھے وہی آج ان کے لیے عزت کا ذریعہ بن گئی۔ بیٹے نے ماں کے ساتھ نئی زندگی شروع کی۔ وہ جہاں بھی جاتا ماں کو سب سے آگے بٹھاتا اور فخر سے کہتا، یہ میری اصل کامیابی ہے۔ اگر آج میں کسی مقام پر ہوں تو صرف اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، ظلم چاہے کتنا ہی بڑھ جائے، اللہ کی عدالت خاموش نہیں رہتی۔ والدہ کا احترام دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اصل طاقت معافی میں ہے، انتقام میں نہیں۔ بیٹے کے افسر بننے کے بعد ماں کی زندگی اکثر بدل گئی۔ وہ اب کسی اسٹور روم میں قید نہ تھی، نہ ہی ظلم سہنے پر مجبور۔ بیٹا ہر جگہ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا، سرکاری تقریبات ہوں یا عوامی ملاقاتیں، وہ فخر سے ماں کا تعارف کرواتا، یہ میری ماں ہے، میری کامیابی کی اصل وجہ۔ لوگ حیران ہوتے، رشک کرتے، اور عورت کے دل میں ہر لمحہ شکر کا جذبہ بڑھتا جاتا۔ وہ کہتی، اے اللہ، تیرا شکر ہے کتاب نے میرے صبر کو ضائع نہ کیا۔ وہ گھر کے حالات بھی بدل گئے۔ ساس اور دیورانی جو کل تک تانے دیتی تھیں اب خاموش اور شرمندہ رہتی تھیں۔ اکثر ماں کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ، ماں نے انہیں کبھی تانے نہیں دیے۔ وہ بس یہی کہتی، اگر اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو یہ میرے صبر کی وجہ سے ہے، اور صبر انسان کو تبھی ملتا ہے جب وہ دوسروں کو معاف کرے۔
ساس اور دیورانی نے بھی اپنی زندگی کے باقی دن نرمی اور خدمت میں گزارے۔ ان کے دلوں میں بدلاؤ آیا کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ظلم کا انجام رسوائی ہے اور صبر کا نتیجہ عزت۔ بیٹے نے اپنی ماں کے لیے ہر سہولت فراہم کی، ایک اچھا گھر، سکون بھری زندگی، عزت اور محبت۔ لیکن ماں کا دل کبھی دنیاوی آسائش پر نہیں رکا۔ وہ ہمیشہ بیٹے کو نصیحت کرتی، بیٹا، مجھے خوشی صرف اس وقت ہوگی جب تم اللہ کے دین پر قائم رہو گے۔ یہ دنیاوی عزت ایک دن ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی رضا ہمیشہ باقی ہے۔ بیٹے نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے عہدے کو فخر کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، یتیموں کا سہارا بنتا اور اپنے فیصلوں میں عدل کرتا۔ صبر کا پھل میٹھا ہے، چاہے ظلم کتنا ہی بڑا ہو۔ اگر انسان اللہ پر بھروسہ رکھے تو آخرکار عزت اسی کو ملتی ہے۔ ماں کی دعا کی طاقت، یتیم کا سہارا صرف اللہ ہے، اور ماں کی دعا دونوں مل جائیں تو انسان آسمانوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ظلم باقی نہیں رہتا، جو دوسروں پر ظلم کرتا ہے آخرکار وہ خود رسوا ہوتا ہے۔ معافی کی عظمت اصل جیت بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کر دینے میں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ دین اور دنیا کا توازن، دنیاوی کامیابی صرف اس وقت قابل فخر ہے جب وہ اللہ کی رضا کے ساتھ جڑی ہو۔ آخر میں وہ عورت اکثر بیٹے سے کہا کرتی تھی، بیٹا، اگر دنیا تمہیں افسر کہے تو یہ ان کی نظر ہے، مگر اگر اللہ تمہیں اپنا نیک بندہ کہے تو یہ اصل کامیابی ہے۔ بیٹے کے دل میں ہمیشہ یہ الفاظ گونجتے رہتے اور اس نے اپنی پوری زندگی اسی ایک مقصد پر وقف کر دی، اللہ کی رضا، ماں کی خدمت اور مظلوموں کا سہارا بننا۔ اب پوری کہانی مکمل ہو گئی۔ یہ صرف ایک بیوہ عورت اور اس کے بیٹے کی کہانی نہیں بلکہ یہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو مشکلات میں ہمت ہارنے لگتا ہے۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔